اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ناظرین گرامی، حضرت امام رؤوف، امام مہربان، امام ضامن آہو، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے روضہ اقدس سے ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں سلام، ادب اور تحیت پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم بطفیل اہل بیت اطہار علیہم السلام آپ سب کو صحیح، سالم، آباد اور تندرست رکھے، ہر قسم کی پریشانیوں سے، مشکلات سے آپ سب کو دور رکھیں انشاءاللہ۔ اور اس آرزو کے ساتھ کہ مولا امام رضا علیہ السلام بہت جلد آپ سب کو نزدیک سے اپنی زیارت نصیب کرائے انشاءاللہ۔ حضرت باب الحوائج امام مصطفیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی میرے فرزند علی کی زیارت کرے اور ایک رات وہاں پر گزارے، اس طرح ہے کہ گویا عرش معلیٰ پر پروردگار عالم سے ملاقات کی ہو۔ بہت ہی بافضیلت، باعظمت زیارت ہے مولا امام رضا علیہ السلام کی۔ انشاءاللہ اپنے وقت پر ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے بہت سارے نکات آپ کی خدمت میں پیش کیں، بہت سارے مطالب اب بھی باقی ہیں۔ ہم چاہتے ہی ہیں کہ مولا امام رضا علیہ السلام کی ولادت سے لے کر شہادت تک اور شہادت سے لے کر آج تک کی جو ہسٹری ہے، جو نکات ہے، جو پوائنٹس ہیں، ان کو مختصر انداز میں آپ تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی مولا امام رضا علیہ السلام کی محبت، معرفت، عشق دنیا میں اور آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ ناظرین گرامی، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امام رضا علیہ السلام مختلف حادثات و واقعات کا سامنا کرتے ہوئے مرو پہنچ گئے۔ جب آپ خراسان میں مرو پہنچ گئے تو مامون نے ایک بڑا استقبال کیا۔ وہ ایک سوچ رکھتا تھا، ایک فکر رکھتا تھا، اپنے پروگراموں کو امام رضا علیہ السلام پر جاری کرنا چاہتا تھا، چالو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد ایک بڑا جشن رکھا۔ اس جشن میں خلافت کی پیشکش کی، کہا یا ابن رسول اللہ، اب آپ جب پہنچے ہیں اسلامی دارالخلافہ میں اپنے آپ کو اس خلافت کے لیے لائق اور قابل نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ رسول خدا کے فرزند ہیں، آپ اس خلافت کے لیے، اس منصب کے لیے زیادہ شائستہ ہیں، تو میں اپنے آپ کو عزل کر دیتا ہوں خلافت سے اور آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بناتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام جو کہ ولی خدا تھے، حجت خدا تھے، کوئی الیکشن، کوئی سلیکشن کے ذریعے امام نہیں بنے تھے، خلیفہ بننے والے نہیں تھے، خدا کی طرف سے خلیفہ بنے ہوئے معصوم ہستی تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مامون، اگر یہ حق پروردگار عالم نے تمہیں مرحمت فرمایا ہے تو پھر تمہیں حق نہیں کہ تم اس حق کو کسی اور کو دے دو، کیونکہ تم خود ہی اس کے قابل و لائق ہو۔ تو اگر پروردگار عالم نے کسی نے تمہیں نہیں دیا ہے تو کسی اور کا حق تم حق نہیں رکھتے کہ کسی اور کو دے دے، یہ تمہاری نہیں ہے، تمہیں اس سے کیا مربوط۔ امام علیہ السلام نے انڈائریکٹلی مامون کو یہ سمجھا دیا کہ تم نہ اس خلافت کے قابل ہو، نہ اس خلافت کے لائق ہو، نہ یہ تمہارا حق ہے، نہ تم خود خلیفہ بن سکتے ہو اور نہ تم کسی کو خلیفہ بنا سکتے ہو۔ تمہارا اس سے کوئی ربط ہی نہیں ہے، تمہارا اس سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، تم ایک ظاہری حکومت کر رہے ہو، ہماری نظروں میں تم خلیفہ نہیں ہو۔ یہ امام رضا علیہ السلام نے سب کے سامنے واضح کر دیا۔
جب مامون نے دیکھا کہ اس کی یہ چال نہیں چل رہی تو اس نے کہا تو پھر آپ میرا ولی عہد بن جائیں، میرا نائب بن جائیں۔ اس کو بھی امام رضا علیہ السلام نے ٹھکرا دیا، کہا نہیں، میں کیوں تمہارا ولی عہد بن جاؤں، نائب بن جاؤں۔ جب امام کی طرف سے انکار ہوا تو مامون نے کہا کہ آپ اگر میری ولایت عہدی کو قبول نہیں کریں گے، میں کسی اور راستے کے ذریعے آپ کو قبول کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ اس نے امام کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی جب دھمکی دی، سیریسلی اس نے یہ کہا، تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں کچھ شروط کے بنا پر ولایت عہدی کو قبول کر لیتا ہوں۔ مامون نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی کیا شرائط ہیں؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا میرے شروط یہ ہیں کہ میں کسی بھی عزل و نصب میں دخالت نہیں کروں گا، نہ کسی کو عزل کروں گا کسی پوسٹ سے، نہ کسی کو نصب کر دوں گا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، میں خود کوئی بھی حکومتی منصب نہیں رکھوں گا، تم جس کو جو پوسٹ دینا ہے دے دو۔ اور جو تیسری بات ہے، میں کوئی حکومتی آرڈر نہیں دوں گا۔ ناظرین گرامی، آپ سب جانتے ہیں کہ زیادہ تر کام بادشاہ کا جو جانشین ہوتا ہے وہ کرتا ہے، یا صدر کا جو جانشین ہوتا ہے، وزیر اعظم کا جو جانشین ہوتا ہے، پریکٹیکل طور پر وہی جانشین سب کام کرتا ہے۔ یہاں پر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا میں صرف برائے نام تمہارا جانشین ہوں، عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر میں تمہارا جانشین نہیں ہوں۔ لیکن مامون نے قبول کیا، کہا ٹھیک ہے، آپ برائے نام ہی خلیفہ میرا جانشین بن جائیں اور ولایت عہدی کو آپ قبول فرمائیں، ولو آپ کسی بھی کام میں دخالت نہ کریں۔ جب امام رضا علیہ السلام نے ولایت عہدی قبول فرمایا تو آپ کے نام پر سکے، درہم و دینار چھپوائے، اور بنی عباس ہمیشہ کالے کپڑے پہنتے تھے، کالے کپڑوں کو اتار کر علویین کی طرح سبز کپڑے پہننے لگے، اور اس طرح کی، اور تمام لشکریوں کو سال بھر کے جو حقوق تھے وہ ایک ساتھ دے دیے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام اپنے آپ کو خلافت الہیہ کا برحق صاحب حق سمجھتے تھے تو آپ نے ولایت عہدی مامون کو کیوں قبول فرمایا؟ اور دوسری طرف مامون نے امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا کر، اپنا جانشین بنا کر کیا فائدے، کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا؟ ناظرین گرامی، امام رضا علیہ السلام نے اس وقت تک قبول نہیں فرمایا جب تک آپ کو جان کا خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ جب اس نے دھمکی دی، اس نے کہا میں سیریسلی آپ کو شہید کر دوں گا اگر آپ قبول نہیں کریں گے، تب امام رضا علیہ السلام نے قبول فرمایا، اور کچھ شروط کی بنا پر قبول فرمایا، جن شروط سے سب واقف ہیں، اور تاریخ کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنی رضایت سے قبول نہیں فرمایا، اور اس طرح قبول فرمایا ہے کہ مامون اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف مامون کیوں مصر تھا امام رضا علیہ السلام اس کا نائب بن جائے؟ ناظرین گرامی، مامون چاہتا تھا کہ امام کے جو اعوان و انصار ہیں ان کو اپنی طرف جذب کریں۔ دیکھیں، نہ فقط خراسان میں، نہ فقط عراق میں، نہ فقط یمن میں، نہ فقط حجاز میں، ہر جگہ بہت سارے امام کے اعوان و انصار تھے۔ امام کو اپنا ولی عہد بنا کر آپ کے اعوان و انصار کو اپنی طرف جذب کرنا چاہتا تھا۔ کیا وہ کامیاب ہوا اس مقصد میں؟ نہیں، کامیاب نہیں ہوا۔ دوسرا اس کا جو مقصد تھا، قدیم و ندیم سے عباسی اور علویین کے درمیان جو جھگڑا رہتا تھا، جو کشمکش رہا کرتی تھی، ان کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ کیا وہ کامیاب ہوا؟ نہیں، مامون کامیاب نہیں ہوا۔
اور جو تیسری وجہ ہے وہ امام رضا علیہ السلام کو اپنا جانشین اور ولی عہد بنا کر امام کی تمام کارکردگیوں کو، ایکٹیویٹیز کو، فعالیتوں کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا، مسلسل اور مکمل طور پر دیکھنا چاہتا تھا، امام کو اپنے کنٹرول سے باہر رہنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ کیا امام علیہ السلام محصور ہو گئے؟ امام علیہ السلام مجبور ہو گئے؟ نہیں، امام علیہ السلام جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز کارکردگیاں تھیں وہ مسلسل برقرار رہیں، اور آپ نے جو علمی مناظرات تھے، علمی مباحثات تھے، شاگرد پروری تھی، عبادت، اخلاق، معاشرے کی تربیت، یہ جو آپ کے مہم فرائض اور وظائف الہیہ تھے ان سب کو آپ انجام دیتے رہے۔ اور ایک خاص پوائنٹ امام کو ولی عہد بنا کر مامون یہ چاہتا تھا کہ علویین کی قیاموں کو، ان کی بغاوتوں کو کنٹرول کرے اور ختم کر دے۔ کیا وہ کامیاب ہوا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ بائیں کہ امام علیہ السلام اس کا ولی عہد بنے، لیکن تب بھی کبھی یمن میں، کبھی اہواز میں، کبھی حجاز میں، مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں بغاوتیں ہوتے رہیں اور علویین نے قیام کیا اور مامون کی حکومت کو ہمیشہ للکارا۔ اس طرح وہ اپنے ان عزائم میں ناکام ہو گیا۔ عزیزان گرامی، سنہ 201 ہجری قمری میں 7 رمضان مبارک کو ولایت عہدی کا یہ مسئلہ پیش آیا، اور اسی رمضان کے آخر میں، یعنی تقریباً کوئی 23 دن کے بعد مامون نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو نماز عید پڑھانے کی پیشکش کی کہ نماز عید الفطر آپ پڑھائیں۔ امام علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، کہا میں نہیں پڑھاتا ہوں، تم ظاہر طور پر تم خلیفہ ہو، تم ہی ہر سال پڑھاتے رہے ہو، اس سال بھی تم ہی پڑھاؤ۔ مامون نے کہا نہیں، اس سال آپ پڑھائیں گے، اس لیے کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ ہمارے جانشین ہیں، آپ کو دیکھ کر لوگ حضرت رسول خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے امام علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ امام علیہ السلام نماز عید پڑھائے۔ امام علیہ السلام نے قبول فرمایا، آپ نے غسل عید بجا لایا، اور اس کے بعد سفید عمامہ پہن کر، سفید کپڑے پہن کر، ننگے پاؤں آپ عیدگاہ کی طرف بڑھے، تکبیر کہتے ہوئے، حمد و سپاسی الہی بجا لاتے ہوئے۔ جب آپ کو اس معنوی روحانی حالت میں دیکھا تو آپ کے اعوان انصار بھی آپ کے ساتھ نکلے، آپ کے چاہنے والے، عاشقین، محبین سب آپ کے ساتھ ہوئے، مامون کے لشکر بھی ساتھ ہوئے۔ جب ساری پبلک امام علیہ السلام کے پیچھے ننگے پاؤں تکبیر کہتے ہوئے، حمد و سپاسی الہی بجا لاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جب بڑھنے لگے، ایک عجیب سی روحانی معنوی حالت پیش آ گئی جس کو دیکھ کر دشمن برداشت نہ کر سکے۔ فضل بن سہل مامون کا وزیر جلدی جا کر مامون سے کہا، مامون بہت جلد علی ابن موسیٰ کو اپنے گھر واپس بھیج، وگرنہ تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ ساری عوام علی ابن موسیٰ کے ساتھ ساتھ عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، فقط کافی ہے علی ابن موسیٰ رضا ایک اشارہ کرے تو تمہارا تختہ الٹ جائے، تمہاری حکومت ختم ہو جائے۔ یہ کہتے ہی مامون نے کسی کو بھیجا اور امام رضا علیہ السلام کو واپس گھر بھیجا، نماز عید پڑھانے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ دشمن نے کیا دیکھا؟ عزیزان گرامی، ناظرین گرامی، دشمن نے انداز رسول خدا کو دیکھا، دشمن نے کردار رسول خدا کو دیکھا، دشمن نے صدر اسلام کا وہ ماحول دیکھا کہ اگر علی ابن موسیٰ رضا کو موقع ملے تو وہی صدر اسلام کا ماحول، وہی رسول خدا کا ماحول، قرآنی ماحول، اسلامی ماحول کو لاگو کر دے گا، برداشت نہ کر سکے۔ اور جو خاص امپورٹنٹ بات ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی دن دگنی رات چگنی عشق و محبت بڑھتی ہوئی عوام کے درمیان، اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ دشمن دیکھ رہے تھے
کہ نہ فقط امام کے عاشق، نہ فقط امام کے محب، بلکہ خود مامون کے اطرافی، خود مامون کے چاہنے والے، اس کے لشکر والے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہو گئے ہیں، اور اشک ریزی کرتے ہوئے اور خوشی کی اشک ریزی کرتے ہوئے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اس سچویشن کو برداشت نہ کر سکے اور حسد اور کینے کی وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر کی طرف واپس بھیج دیا۔ اور پھر آخر میں مامون کے اطرافیوں نے مامون سے کہا، مامون جب سے علی ابن موسیٰ رضا خراسان میں آیا ہے یہاں پر بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی آئی ہے، تم کہتے ہو علی ابن موسیٰ برحق ہے، فرزند رسول ہے، تو علی ابن موسیٰ سے کہو کہ بارش کے لیے دعا کرے۔ مامون آیا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں اور لوگوں کی باتیں پہنچائی، اس کے دشمنوں، اس کے اطرافیوں کی جو باتیں تھیں امام کے حوالے سے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے عالم خواب میں حضرت رسول خدا اور آغا علی مرتضیٰ علیہ السلام کو دیکھے۔ رسول خدا نے فرمایا، میرے بیٹے علی، پیر کے دن بیابان میں جا کر دعا کرنا، نماز استسقاء پڑھنا، انشاءاللہ بارش برسے گی۔ امام رضا علیہ السلام نے مامون سے فرمایا، مامون لوگوں سے کہو کہ پیر کے دن تیار رہے، بیابان میں جا کے ہم دعا کریں گے۔ پیر کے دن امام علیہ السلام ننگے پاؤں عبا کو الٹے پہن کر بیابان کی طرف نکلے، لوگ بھی آپ کی طرح ہو کر بیابان کی طرف نکلے۔ امام نے نماز استسقاء پڑھی، دعائیں کی، دعا کرنے کے بعد کچھ لحظات گزرے ہی تھے کہ بادلوں کا آنا شروع ہوا۔ ایک بادل آیا چلا گیا، دوسرا آیا چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ امام کی دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی، کیوں بارش نہیں برس رہے، یہ بادلیں تو بغیر توقف کیے چلے جا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ بادل فلان علاقے کے لیے ہے، یہ بادل فلان شہر کے لیے ہے، صبر کرو، ہمارے علاقے کے بادل آنے والے ہیں۔ اتنے میں 11واں بادل جب آیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ بادل ہمارے علاقے کے لیے ہے، تم جلدی سے چلے جاؤ اپنے گھروں کو، جب تک تم گھروں میں نہیں پہنچو گے بارش نہیں برسے گی۔ جب لوگ پہنچے گھروں کو تب بارش برسنا شروع ہوا، ایسا بارش برسا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بارش سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اور اس طرح ایک بار پھر امام علیہ السلام سب کے سامنے سرخرو ہوئے۔ امام کی دعا کی قبولیت کو سب نے دیکھ لیا، اپنے دشمنوں نے بھی دیکھ لیا کہ قحط سالی کے دوران، اس پانی کی قلت کے دوران امام رضا فرزند رسول، فرزند علی و زہرا کی دعا قبول ہو جاتی ہے، بارش برستی ہے اور لوگ اور خلق سیراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کی عنایت، یہ ہے اہل بیت اطہار کی مقام و منزلت، پروردگار عالم کی حضور، یہ صاحب عزت ہیں، یہ صاحب احترام ہیں۔ یہ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پروردگار عالم ضرور استجابت کر دیتا ہے۔ پروردگارہ بے طفیل حضرت آغا امام رضا علیہ السلام، بے طفیل امام غریب امام رؤوف، ہم سب کی جو بھی دلی شرعی حوائج ہیں، دنیاوی اخروی حوائج شرعی، ان سب کو پورا فرمائیں، اور ہم سب کو دنیا میں اہل بیت اطہار کی محبت، معرفت اور زیارت نصیب فرمائیں، اور آخرت میں اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ التماس دعا، یا علی مدد، خدا حافظ۔